مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے تھے وہ زمانہ بڑا ہی خستہ حال زمانہ تھا، ہر اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ انگلیوں پہ گنے جاتے تھے۔ آپ کے زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا۔ جس زمانے میں آپ تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے وہ زمانہ دور جاہلیت، جاہلوں کا زمانہ۔ بازاروں میں لوگ چلتے تھے تو اگر پیر سے پیر ٹکرا جاتا تو کئی سال تک اس کے لیے جنگ لڑتے تھے، ایسے جاہل تھے۔ ایک حرب ہے، حرب بسوس نام کی، جو تقریباً 40 سال تک چلی، اور صرف اس لیے چلی کہ ایک عورت کی ایک اونٹنی تھی، وہ ایک باغ میں چلی گئی اور پرندوں نے انڈا دیا تھا، اس انڈے پہ اس کا پیر پڑ گیا اونٹنی کا، تو اس کے مالک نے باغ کے نشانہ ساتھ کے اس کے تھن میں تیر مارا جس سے خون جاری ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں 40 سال تک جنگ۔ اب آپ بتائیے کوئی پڑھا لکھا آدمی ایک معمولی کام کے لیے 40 سال لڑے؟ یہ ماحول تھا۔ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، آج اس زمین پر اگر آپ اتنی عزت سے بیٹھی ہیں اور ہم لوگ اتنے باعزت ہیں تو یہ سب ہمارے نبی کی میلاد کا صدقہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سرکار کی تشریف آوری سے پہلے لوگ اپنی ماؤں کو بیچ دیتے تھے۔ اب 3 سگے بھائیوں نے اپنی ماں کو 30,000 درہم میں بیچ دیا اور 10,000 درہم آپس میں تقسیم کر لیا۔ آپ غور کریں کیسا زمانہ تھا کہ جب لوگ اپنی ماؤں کو بیچ دیتے تھے، لیکن جب ہمارے نبی آئے تو جنت کو کھینچ کر لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا اور ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ اے دنیا والوں، یہ مائیں اس قابل نہیں ہیں کہ تم انہیں بازاروں میں کھانے پینے کی چیزوں کی طرح بیچو، بلکہ ان ماؤں کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ ماشاءاللہ۔ یہ مقام کس نے بتایا؟ آج ہماری مائیں اس روئے زمین پر ہمارے رشتوں میں سب سے زیادہ اہم ہیں، یہ مقام ہمارے نبی نے دیا۔ دنیا کے کسی مذہب نے وہ مقام عورت کو نہیں دیا جو مقام ہمارے نبی نے ماؤں کو عطا فرمایا اور عورتوں کو عطا فرمایا۔ ماں بھی ایک عورت ہی ہے۔ بیٹیوں کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ عرب کے کچھ قبیلے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اس زمانے میں بیٹیوں کو باقی رکھنا، ان کی حمایت کرنا یہ بڑا اہم کام تھا۔ لیکن اس زمانے میں جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تو ہمارے نبی نے اس وقت فرمایا تھا کہ فاطمہ میری بیٹی ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ بچیاں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو زندہ دفن کیا جائے، بلکہ ان کی پرورش کرو، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دو، جب یہ بالغ ہو جائے تو ان کا اچھا رشتہ تلاش کر کے ان کی شادی کر دو۔ سرکار فرماتے ہیں اگر کسی کی 2 بچیاں ہوں اور وہ اچھی تربیت کر کے پھر جب وہ بڑی ہو جائے ان کی شادی کر دیں تو جنت میں وہ ماں باپ میرے ساتھ ایسے ہی رہیں گے جیسے یہ میری دونوں انگلیاں ساتھ ہیں۔ اللہ، یہ مقام کس نے بتایا؟ یہ ہمارے نبی نے بتایا۔ آج اسی نبی کے اس بتانے کا، عزت دینے کا یہ صدقہ ہے کہ اب جانتے 70 سال کے بوڑھے رکشہ چلاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بڑے میاں
آپ اس عمر میں رکشہ چلاتے ہیں، بوری ڈھوتے ہیں اپنی پیٹھ پہ. آپ کی عمر رکشہ چلانے کی نہیں ہے، بوری ڈھونے کی نہیں ہے، مزدوری کرنے کی نہیں ہے. آپ تو ضعیف ہو گئے. تو وہ بوڑھا آدمی اپنی ایک انگلی اٹھا کے کہتا ہے کہ مولوی صاحب عمر تو میری ضرور ہو گئی ہے، لیکن کیا کروں، میری ایک بیٹی رہ گئی ہے شادی کے لیے، اسی کی شادی کے لیے میں رکشہ چلاتا ہوں، بوری ڈھوتا ہوں. آپ غور کریں، جو باپ نبی آخر الزمان کی تشریف آوری سے پہلے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے میں فخر محسوس کرتا تھا، اب وہی نبی کی تشریف آوری کے بعد وہ باپ بڑھاپے میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رکشہ چلانے میں فخر محسوس کر رہا ہے. یہ انقلاب کس نے پیدا کیا؟ یہ ہمارے نبی یہ آخر الزمان کی تشریف آوری کا صدقہ. ماشاءاللہ. تو کیا ہم اس نبی کی مجلس کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی بیٹھ نہیں سکتے جس کا اتنا احسان ہمارے اوپر؟ بولی بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے. ویسے آپ چلے بھی جائیں گے تو میں کر ہی کیا سکتا ہوں. اب تو ہم لوگ اپنے شاگردوں کو بھی نہیں مار سکتے، آپ کو کیا کریں. ایک جلسے میں گیا تو قاری صاحب سے نے پوچھا، قاری صاحب خیریت ہے؟ بولے حضرت خیریت تو ہے، لیکن میں تو جیل جاتے جاتے بچ گیا. کیا ہوا؟ کہا ایک بچے کو میں نے مار دیا تو اس کے گھر والوں نے مقدمہ کر دی اور لاٹھی لے کے مدرسے میں آ گیا. تو مدرسے والوں نے بھی کوئی خاص میرا ساتھ نہیں دیا، بڑی مشکل سے تو میں بچا. تو اب بتائیے، جن کو پڑھاتے ہیں ان کو بھی ایک ڈنڈا نہیں مار سکتا، آپ کو کیا کہیں گے؟ آپ کو تو شرافتی سے کہا جا سکتا. یہ ہمارے ناظم اجلاس ہی بیچارے بابو بھیا کہہ کے بیٹھا تھا. لیکن آپ یاد رکھیں کہ یہی بیٹھنا کبھی کبھی ہماری زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا. یہ اسٹیج پہ جو ہمارے علماء بیٹھے، کیا سمجھ رہے ہیں ان کو؟ ایسے ہی چلے آئے. یہ اپنی اپنی درسگاہوں میں قال اللہ قال الرسول صبح سے دوپہر تک شام تک یہی یہ کرتے رہتے. اللہ نے ارشاد فرمایا، نبی نے ارشاد فرمایا، ان کا کام ہی یہی ہے. اس لیے ایسے لوگوں کو جب آپ دیکھیں، ملیں، تو کچھ دیر بیٹھ جائیں، کچھ دیر ان کی باتیں سن لیں، شاید یہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے. میں عرض کر رہا تھا، میں اپنی ماں اور بہنوں سے ذرا مخاطب ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقے کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی جس طبقے کو معاشرے نے عزت نہیں دیا تھا. بلکہ میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ اس معاشرے کے بنانے میں، اس کو ترقی دینے میں، شخصیتوں کی شخصیت سازی میں، ان کو نیک بنانے میں، اچھا بنانے میں، ماں باپ میں بھی ماں کا جتنا بڑا کردار ہے اتنا بڑا کردار کسی کا نہیں. بولی مثال سے میں سمجھاتا ہوں. ہماری مائیں بہنیں ذرا غور سے سنیں. علماء کرام تشریف فرما ہے، جب تک کوئی بخاری نہیں پڑھتا ہے تو وہ عالم نہیں ہوتا، سند نہیں ملتی. بخاری پڑھنے کے بعد اس کو دستار دی جاتی ہے. ہمارے مخدوم گرامی وقار محب گرامی حضرت علامہ مولانا ریاض صاحب قبلہ حنفیہ کے شیخ الحدیث ہیں، وہ بخاری شریف پڑھاتے. بخاری شریف یہ منتہی طالب علموں کو پڑھا، یعنی جو آخر میں سب سے عالم بننے والے ہوتے. بخاری شریف یہ حدیث کی کتاب ہے. اس روئے زمین پر قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو وہ امام بخاری کی صحیح بخاری ہے. امام بخاری کون تھے؟ میں اپنی ماں بہنوں سے مخاطب ہوں. امام بخاری جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ان کی والدہ یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے، اس لیے عطا فرما دے کہ وہ میری نہیں بلکہ تیرے دین کی خدمت کرے. ماشاءاللہ. میں اس لیے نہیں بیٹا مانگ رہی ہوں کہ میں اپنی خدمت چاہتی ہوں، یہ تو اس کی سعادت مندی ہے وہ میری خدمت کرے، لیکن میرا مقصد یہ ہے
کہ ایک بیٹا مجھے اس لیے مل جائے کہ میرا وہ بیٹا تیرے دین کی خدمت کرے۔ آج مجھے بتائیں کیا ہماری ماؤں کے پاس بھی اس طرح کا پلان ہے کہ کاش مجھے اولاد اس لیے مل جاتی کہ وہ میرے دین کی خدمت کرتا؟ ہم لوگ تو اس لیے دعا کرتے ہیں کہ کوئی بیٹا پیدا ہو جاتا تو زمین جائیداد کا وارث ہو جاتا، ورنہ یہ زمین جائیداد کوئی دوسرا لے کے چلا جائے گا۔ کوئی بیٹا ہو جاتا زمین جائیداد کا وارث ہو جاتا۔ لیکن امام بخاری کی والدہ کیا دعا کرتی ہیں کہ اللہ ایک بیٹا عطا فرما دے ایسا جو تیرے دین کی خدمت کرے۔ امام بخاری پیدا ہوئے، جب امام بخاری پیدا ہوئے تو ان کی والدہ خوش ہو گئی، چلو اللہ نے میری دعا قبول فرما لی۔ ظاہر ہے پیدا ہوئے دعائیں کرتی تھیں تو سمجھ گئی کہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا بیٹا، اب یہ دین کا خادم ہوگا۔ لیکن جب 6 سال کے امام بخاری ہوئے تو ان کے آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی۔ آپ بتائیں ماں نے کتنی منت و سماجت سے دعا کیا تھا کہ اللہ ایک بیٹا عطا فرما۔ جب بیٹا پیدا ہوا اور ہوش سنبھالا، 6 سال کی عمر میں کچھ سمجھ بوجھ آئی اسے، تو اس کی آنکھوں کی روشنی غائب ہو گئی۔ اب ان کی والدہ بہت فکر مند ہوئی، روتی تھیں، بلکتی تھیں، دعا کرتی تھیں، دن میں رات میں نمازوں کے بعد، راتوں میں اٹھ کے مصلی بچھا کے سجدے میں جا کے وہ دعا کرتی تھی، اللہ تو نے بیٹا تو عطا کیا لیکن اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اے اللہ میں نے بیٹا اسی لیے مانگا تھا کہ وہ تیرے دین کی خدمت کرے گا، لیکن جب وہ اسے نظر ہی نہیں آتا تو وہ اب اپنا کام نہیں کر پائے گا، تیرے دین کی خدمت کیسے کرے گا؟ اس لیے اللہ میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی واپس فرما دے۔ بہت دعا کرتی تھی۔ اور جانتے ہیں میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ تو دعا کے لیے بہت دور دور چلے جاتے ہیں، لیکن دعا کرانا ہو تو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ماں باپ سے دعا کراؤ۔ ان کی دعائیں ایسے ہی ہیں کدعائے نبی امتی، جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، ایسے ہی ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں جب وہ دل سے دعا کر دیتے ہیں تو رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو دعا اور تعویذ بھی جانتے ہیں، 500 والا، 1000 والا، 2000 والا، ہر طرح کا تعویذ چل رہا ہے، اور اتنی گارنٹی سے یہ تعویذ دیتے ہیں کہ وہ کوئی لکھتا ہے 3 منٹ میں، کوئی لکھتا ہے 5 منٹ میں۔ امریکہ میں تو حضرت وہ اخبار چھپتے ہیں اردو کے نیو یارک سے، اور یہ ٹوٹل یہ اردو کے اخبارات صرف انگلینڈ میں رہنے والے بابا چھپوا بیٹھے ہیں انگلینڈ میں، اور ان کا اخبار نیو یارک سے چھپ رہا، اور اس اخبار میں صرف ایڈورٹائز لوگ مفت لیے کھڑے رہتے ہیں، جمعہ کے دن کی اخبار لے لیجئے، لوگ نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ ارے تو وہ گاڑی میں آپ کے کار میں جیسے ہی بیٹھیں گے آپ تو گاڑی میں پھینک، ارے جائیے سوتے وقت ذرا دیکھ لیجئے، اس میں لکھا رہتا ہے اخبار میں کیا 3 منٹ 3 سیکنڈ میں آپ کی مشکل حل، 100% گارنٹی کے ساتھ۔ لیجئے صاحب اتنی بڑی گارنٹی بابا صاحب لے رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ فون کریں گے تو بابا صاحب تو انگلینڈ میں بیٹھے، فون اٹھائیں گے، بتائیے کیا مشکل ہے، آپ اپنی مشکل بتائیں گے تو وہ سب سے پہلے بابا صاحب پوچھیں گے کہ کریڈٹ کارڈ ہے، پیسہ کیسے آپ دیں گے، ہماری فیس آپ کیسے دیں گے یہ بتائیے، ہے کارڈ آپ کے پاس؟ آپ نے کہا اگر نہیں ہے تو کہیں گے اچھا چلیے رکھیے فون، جب لے لیجئے گا کارڈ پھر آپ رابطہ کریے گا، اور اگر آپ نے کہا کہ ہے تو بابا صاحب کہیں گے نمبر نوٹ کروائیے اس کا۔ یقین مانے جیسے ہی آپ نمبر اپنے کریڈٹ کارڈ کا انہیں لکھوائیں گے تو وہ بالکل صحیح کہتے ہیں 3 منٹ 3 سیکنڈ میں مشکل حل۔ کس کی مشکل حل؟ بابا صاحب کی مشکل حل ہو گئی، ہزاروں ڈالر انہوں نے نکال لیے، آپ کی مشکل میں اور اضافہ ہو، آپ بل بھریے، اب بابا صاحب کا کام تو ہو گیا۔
اب بتائیے، یہ دنیا داروں کا کام ہے. ماں باپ کبھی آپ سے پیسے نہیں لیتے دعا کے لیے، کبھی کوئی شرط نہیں لگاتے. اگر آپ نے ان کا دل خوش کر دیا ہے تو ان کی دعا ایسے ہی قبول ہوتی ہے آپ کے حق میں، جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے، ایسے ہی ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. امام بخاری کی والدہ نے دعا مانگی کہ اللہ میرے بیٹے کی بینائی واپس فرما دے. ایک رات وہ سوئیں تو ان کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا ان کی والدہ سے غم مت کر، رو مت، پریشان مت ہو، اللہ نے تیری دعا قبول فرما لیا. جب صبح کو تو اٹھے گی تو تیرے بیٹے کی آنکھوں میں روشنی واپس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فکر نہ کر. امام بخاری کی والدہ کو پورا خواب یاد تھا. امام بخاری کا نام تھا محمد بن اسماعیل، باپ کا نام اسماعیل اور امام بخاری کا نام محمد تھا. یہ 6 سال کے تھے، اپنی والدہ کے بغل میں سوئے تھے. جب امام بخاری کی والدہ صبح کو اٹھی، بیدار ہوئی نماز کے لیے، تو ان کو خواب سب یاد تھا کہ میں نے خواب جو دیکھا ہے امام بخاری کے متعلق، محمد بن اسماعیل کے متعلق. تو اپنے بیٹے کو جھنجھوڑا اور کہا بیٹا محمد اٹھ جاؤ، میں نے تمہارے بارے میں بہت مبارک خواب دیکھا ہے. میں نے اپنے نبی کے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کو خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے بشارت دی ہے کہ تیرے آنکھوں کی بینائی واپس آ چکی ہے. جھنجھوڑا اور کہا اٹھ بیٹھ، اپنی آنکھیں ذرا کھول، دیکھ کیا میں تمہیں نظر آ رہی ہوں؟ میں نے تو خواب دیکھا کہ تمہاری بینائی واپس آ گئی ہے، ذرا اٹھ. امام بخاری اٹھے، اپنی آنکھیں ایسے ملی اور جیسے ہی نگاہ کھولی اور نگاہ پڑی ماں پہ تو بے ساختہ زبان سے امام بخاری کے نکلا، ہاں ماں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے ہرے رنگ کی چادر اوڑھی ہے، یہ بھی مجھے نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. امام بخاری کی والدہ فوراً سجدے میں گر گئی اور عرض کرتی ہے مولا جب تو نے میری ایک دعا قبول کر لی تو ایک اور دعا میری قبول کر لے کہ میرے بیٹے کو اس روئے زمین پر اپنے رسول کی حدیث کا سب سے بڑا عالم دین کر. امام بخاری کی والدہ کی وہ بھی دعا اللہ نے قبول فرمائی. امام بخاری اس روئے زمین پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کے سب سے بڑے عالم ہوئے. کسی نے کہا 3 لاکھ، کسی نے کہا 4 لاکھ، کسی نے کہا 5 لاکھ، کسی نے کہا 6 لاکھ، یہاں تک لوگوں نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو حدیثیں یاد تھی. اگر اس زمانے میں اتنا بڑا کوئی عالم ہو تو ہمارے مولانا ہارون صاحب اتنے آداب و القاب لگائیں گے کہ پھر وہ رات ختم ہو جائے. اتنا نعرہ لگے گا. لیکن بس امام بخاری یہی تو ہم لوگ کہتے ہیں 3 لاکھ ہی صحیح معمولی بات ہے، 3 لاکھ حدیثیں یاد رہے. آپ مجھے بتائیں، میں اپنی ماں و بہنوں سے مخاطب ہوں کہ امام بخاری نے محنت تو کی. آپ شام گئے، آپ عراق گئے، آپ کوفہ گئے، آپ بصرہ گئے، آپ مکہ گئے، آپ مدینہ گئے، آپ نے سینکڑوں شیوخ سے علم حدیث حاصل کیا، بڑی محنت کی، کوشش کی. لیکن کیا ان کے امام بننے میں صرف ان کی محنتیں کافی ہیں؟ نہیں. امام بخاری کی تاریخ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک ان کی ماں کی قربانیوں کو یاد نہ کیا جائے. امام بخاری کو امام بنانے میں ان کی ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، ان کی ماں کے احتیاط کا دخل ہے، ان کی ماں کی دعائیں صبح و شام جو انہوں نے کی ہے، رات و دن کی دعائیں جو ان کی رہی ہیں، ان دعاؤں نے امام بخاری کو، محمد بن اسماعیل کو امام بخاری بنا دیا. ماشاءاللہ. تو یہ مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری جو ہیں کیا سمجھتے ہیں؟ کسی کی شخصیت بنانے میں ان کا بہت اہم کردار ہے. ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، ان کی قربانیاں بھلائی نہیں جا سکتی. آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کے سب سے بڑے بزرگ کون سے ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ ہے نا، سب سے بڑے ولی.
حضرت خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پہ ہزاروں لوگوں نے توبہ کیا اور ہدایت ملی ان کو. جی ایک دن آئے اپنی والدہ کے پاس بڑے خوش. ماں نے پوچھا بیٹا معین الدین آج بہت خوش ہو, کیا بات ہے؟ آپ نے کہا ماں آج بہت سارے لوگوں کو اللہ نے میرے ہاتھ پہ توبہ کی توفیق عطا فرمائی, ہدایت عطا فرمائی, میں اس لیے بہت خوش ہوں. ماں نے کہا بیٹا معین الدین حسن یہ تمہارا کمال نہیں ہے. خواجہ غریب نواز نے کہا ماں میرا کمال نہیں ہے تو آپ بتائیں کس کا کمال ہے؟ میں نے تو کوشش کی, محنت کی, لوگوں میں واعظ کیا, سمجھایا, میں نے سفر کیا اس کے لیے. اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ میرے ہاتھوں پہ انہوں نے توبہ کیا. اگر میرا کمال نہیں ہے تو آپ مجھے سمجھائیں کہ یہ کمال کس کا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی, لیکن میرے سمجھانے, میرے واعظ کا اثر تو کچھ ہے ضرور, اللہ نے کرم فرمایا. تو ماں نے کہا بیٹا معین الدین تمہیں کیا پتا چلے گا, تم جب پیدا ہوئے تھے تو میں اس وقت تک تمہیں دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک باوضو نہیں ہو لیتی تھی. جب بھی تمہیں دودھ پلانے کا ارادہ میں کرتی تو میں پہلے باوضو ہو لیتی, پھر وضو کر کے تمہیں اپنے سینے سے لگاتی. جب تم دودھ پینے لگتے تو میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھا دیتی اور عرض کرتی اے مولا میرے بیٹے کے سینے میں دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ ولایت کا نور بھی ڈال دے. یہ انہی دعاؤں کا اثر ہے, انہی احتیاط کا اثر ہے کہ اسی احتیاط اور انہی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے تمہاری زبان میں تاثیر عطا فرمایا ہے کہ معین الدین آج ہزاروں لوگ تمہارے ہاتھوں پہ توبہ کر رہے ہیں اور ہدایت پا رہے ہیں تمہارے ذریعے سے. آپ غور کریں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت و رضوان کی تاریخ, کیا ان کی ماں کی قربانیوں کا ذکر کیے ہوئے بغیر مکمل ہو سکتی ہے؟ جب تک ان کی ماں کی قربانیاں نہ ذکر کی جائیں تب تک خواجہ صاحب کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی. اس طرح کتنے ایسے بزرگان دین ہیں جن کو ان کی ماؤں نے بنایا اور سنوارا. میں اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں اس کا مطلب کیا تھا. اتنی باتیں میں نے عرض کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے پاس پلان ہوتا تھا, ان کا منصوبہ ہوتا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کو کیا بنانا ہے, تو وہ شروع ہی سے احتیاط کرتی تھی. ان کا پلان ہوتا تھا, ان کا منصوبہ ہوتا تھا. کیا آج ہماری ماؤں بہنوں کے پاس کوئی پلان ہے, کوئی منصوبہ ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کو کیا بنانا؟ منصوبہ ہے, برا نہ مانے, منصوبہ ہے, لیکن صرف یہی تک منصوبہ ہے کہ ہمارے کپڑے بہت اچھے رہے, ہمارے زیورات بہت اچھے رہے, ہمارا موبائل بہت مہنگا رہے, ہمارا فرنیچر ایسا رہے کہ محلے میں کسی کا ویسا نہ رہے. یہ سب پلان تو ہمارے پاس ٹھیک ہے, ہم انسان ہیں, ہر آدمی چاہتا ہے ہمارا لباس اچھا ہو, ہماری چیزیں اچھی ہو, ہمارا مکان صاف ستھرا ہو, ہماری ضرورت کی اشیاء قیمتی ہو. لیکن کیا اس سے آگے بڑھ کے بھی کوئی پلان ہے کہ ہماری گود میں پرورش پانے والا بچہ یا بچہ کہیں امام بخاری کا غلام تو بن جائے, خواجہ غریب نواز کا خادم تو بن جائے, حضور غوث پاک کے نقش قدم پہ چلنے والا تو بن جائے, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم کا وارث تو بن جائے. کیا یہ بھی پلان ہے کسی کے پاس؟ ہماری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی خادمہ اور کنیز بن جائے, غلام بن جائے ان کی, کیا یہ پلان ہے؟ اگر آپ کے پاس پلان ہو یہ تو آپ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گی, محنت کریں گی, احتیاط کریں گی, اور جب آپ کوشش کریں گی, پرورش کریں گی, اسی طرح دعائیں کریں گی, تو مجھے یقین ہے کہ رب العالمین آپ کی گود میں پرورش پانے والے بچے کو بھی ولی کامل بنا دے گا, عالم ربانی بنا دے گا, امام بخاری کا غلام بنا دے گا, خواجہ غریب نواز کا خادم بنا دے گا. دروازے بند نہیں ہیں ولایت کے, عالم دین ہونے کے, نبوت اور
رسالت کا دروازہ بند ہے، لیکن کسی عالم کے پیدا ہونے کا، کسی ولی کے پیدا ہونے کا، کسی بزرگ کے پیدا ہونے کا دروازہ بند نہیں ہے، وہ قیامت تک جاری ہے۔ بے شک بے شک۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، جی ہمیں پلان بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ کیسا ہو، ہماری گود میں پرورش پانے والی ہماری اولاد، چاہے وہ بچہ ہو بچی ہو، کیسی ہو، اگر ہم نے یہ احتیاط کی تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی امام بخاری کے غلام ہو سکتے ہیں۔ بولیے میرے بھائی، بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، عورتوں کے سمجھ میں لگتا کم آ رہی، یہ اٹھ کے جا رہے ہیں مولوی صاحب کیا سمجھا رہے ہیں؟ مولوی نہیں، میں وہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس سے قوم و ملت کی بھلائی، آپ ہی سے تو ہو سکتا ہے سب۔ پرورش بچے کہاں پاتے ہیں؟ ماں کی گود میں پاتے ہیں۔ مائیں اگر چاہیں تو بہت کچھ ان کی اولاد بن سکتی، اس لیے دوسری بات مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ جلسے کرتے ہیں تو جلسے کوئی بھی جلسہ ہو، چاہے وہ عید میلاد النبی کا جلسہ ہو، چاہے 11ویں کا جلسہ ہو، چاہے کسی بزرگ کا عرس ہو، کوئی بھی جلسہ ہو کسی موسم کا ہو، اس کا مقصد کیا ہے مجھے بتائیے؟ بولیے۔ ایک مقصد تو خیر حل ہو گیا کہ چندہ ہو گیا، کتنا ہو گیا مولانا صاحب؟ نہیں شمار کیا، بے شمار ہوا، نہیں شمار کیا تو بے شمار ہی، یہ کام ہوا۔ مسجد میں کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیے، مجھے تو پتہ نہیں۔ اچھا اوپر کی چھت، اوپر کی چھت تو آسان ہے، زیادہ بنیاد کھود رہے۔ ہمارے مولانا ریاض صاحب سے بھی رابطہ کر لیجیے، ہاں یہ بہت تندرست آدمی ہے مسجد کے لیے۔ ہاں اگر آپ قاعدے سے ملاقات کریں گے تو یہ انشاءاللہ پوری چھت لگوا سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے، یہ بھی مسجدیں بنواتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، وہ بھی لگے گا اسی میں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے۔ جلسہ ہو تو کچھ مقصد اس کا ہونا چاہیے۔ چلیے ایک چھت لگ جائے گی، اور بقیہ آپ لوگ جو آئے ہیں تو صرف اس لیے مت آئیے گا کہ چلو اچھی نعت سن لیں گے، مولوی صاحب کی لچھے دار تقریر سن لیں گے اور ایک کان سے سن کے ادھر سے نکال دیں گے، بولیے اس مقصد کے لیے نہیں۔ جو کچھ سنیں تو کوشش کریں اس کو عملی جامہ پہنائیں، 50% ہی عمل کریں تب بھی کام آسان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور ہماری اور آپ کی ملاقات کا کیا ذریعہ ہے بتائیے؟ ہم مدرسے میں رہتے ہیں، آپ مدرسے میں تو داخلہ لے نہیں سکتے، آپ سے ملاقات کب ہوگی؟ جلسوں میں ہوتی ہے ملاقات، بس اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور جلسے میں بھی آپ دیکھتے ہی بھاگنے لگتے ہیں۔ شاعر صاحب کا شعر سنا تو شعرا تو ایک ہی شعر میں آپ کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کام ہو گیا، یہ مولوی صاحب آئیں گے ابھی روزہ نماز کی بات کریں گے، شاعر صاحب اچھے ہیں ان کو 10-20 روپیہ انعام دو، جنت کا ٹکٹ لو، چلو آسانی سے کام ہو۔ ہاں یہ ہو رہا، ہماری عوام تو یہ کہ شعر سن لیا اور سمجھتے ہیں کہ اب کام ہو گیا، چلو اب اپنے یہ مولوی صاحب ابھی وہی گھسی پیٹی بات کریں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ آج انہی مدرسوں سے، انہی علماء سے اس روئے زمین پر دین کی بقا ہے۔ سچے حضرت، اگر یہ مدرسے نہیں ہوں گے تو آپ کے مسجدوں میں امام کون دے گا؟ آپ کو مؤذن کون دے گا؟ آپ کو رمضان میں تراویح پڑھانے والا حافظ کون دے گا؟ آپ کو واعظ و نصیحت کون کرے گا؟ پھر قوم کا کیا حال ہوگا مجھے بتاؤ۔ یہ معمولی تنخواہوں پہ پڑھانے والے علماء اپنی زندگی کی قیمتی اوقات کو جو دے رہے ہیں، احسان مانیں کہ اللہ نے ان کے علم سے آپ کو فائدہ پہنچایا ہے کہ یہ ہماری آبادیوں میں رہتے ہیں، ہمیں قال اللہ قال رسول سناتے ہیں، اللہ و رسول کے ارشادات سمجھاتے ہیں، ٹائم سے نماز پڑھاتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں دین۔ یہ نہیں ہوں گے تو دین کوئی سکھانے والا نہیں رہے گا، پھر آپ جان بھی نہیں پائیں گے دین کیا۔ جن ملکوں میں مدرسے نہیں ہیں، اسپین میں مسلمانوں نے سینکڑوں سال تک حکومت کی لیکن مدرسے ختم ہو گئے تو پھر جانتے ہیں لوگوں کی دینداری بھی ختم ہو گئی۔ ہاں
یہ حال ہے۔ چائنا میں ہمارے ایک دوست کہنے لگے، حضرت چائنا میں حکومت جو ہے وہ کمیونسٹی ہے، ایسا گھل مل گئے ہیں لوگ، پتہ ہی نہیں چلتا ہے دین کیا ہے مذہب کیا ہے۔ وہ کراچی کے ایک صاحب آئے کاروبار کی حیثیت سے چائنا میں، تو کہنے لگے کہ انہوں نے نماز پڑھا، جہاں قیام کیا تھا وہاں نماز پڑھا، تو جب نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھایا تو جہاں وہ ٹھہرے تھے ان کی بیوی گئی اور صندوق سے نکال کر مصلی لے کے آئی، اور انہوں نے کہا آج مجھے سمجھ میں آیا کہ میری ماں نے شادی کے وقت یہ مصلی دیا تھا، یہ کس کام کا ہے، آج سمجھ میں آیا کہ یہ نماز پڑھنے یہ بتائیے، یہ کہنے لگے مجھے تعجب ہوا کہ اس کو مصلی ملا تو اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ مصلی نماز کے لیے۔ یہ چائنا کی بات نہیں، ایک کمیونسٹی کی شادی مسلمان سے، مسلمان تو وہ مذہب بالکل خلق جان ہی نہیں پا رہے کیا۔ میرے بھائیوں آپ سے گزارش ہے آپ یقین کے ساتھ رہیں، جس مذہب پہ آپ قائم ہیں اس پہ یقین رکھیں کہ یہ مذہب حق ہے، اور اگر شک و شبہ، میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے بھی کہوں گا آج یہ ارتداد کا زمانہ آیا ہے اور آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے، آپ کو بیوقوف بنا دیا جائے گا۔ یقین کے ساتھ آپ رہیں، اور جب تک یقین پر نہیں رہیں گے آپ کی مشکل آسان نہیں ہوگی۔ مولانا روم نے اس پہ ایک حکایت بڑی اچھی لکھی، وہ آپ کو سمجھا دوں۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک گڑریا تھا، گڑریا سمجھ رہے نا، جو بکریاں بھیڑ پالتا، تو اپنی بھیڑ بکریاں وہ چراتا تھا، لیکن جس آبادی میں رہتا تھا اس آبادی میں اس کی چراگاہ نہیں تھی، چرانے کے لیے دوسرے گاؤں جانا پڑتا تھا، تو جہاں وہ چرانے جاتا اور جہاں اس کا گھر تھا دونوں کے بیچ میں ایک ندی تھی، اس کو کشتی سے پار کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اب ظاہر ہے بکریاں ہیں تو اسے چرانے جانا ہے روزانہ، اور چراگاہ دریا کے اس پار ہے، تو جب یہ کشتی سے اپنی بکریاں لے کے جاتا تو 2 آنے ملاح ادھر سے لیتا، اور جب وہ واپس آتا چرا کے تو 2 آنا ادھر سے بھی لیتا۔ مولانا روم فرماتے کہ وہ بڑا پریشان ہوتا تھا، یار 4 آنے تو مجھے روز آنے دینے پڑتے ہیں بکریوں کو چرانے کے لیے۔ تو اس کے گاؤں میں ایک امام صاحب تھے، امام صاحب سے وہ ملا، امام صاحب سے کہا امام صاحب آپ سب کو دعا بتاتے ہیں، ہر چیز کی دعا بتاتے ہیں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، وضو کی دعا، نیا لباس پہننے کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، استنجا خانے میں جانے کی دعا، تو کیا کوئی دعا ایسی بھی ہے کہ بغیر کشتی کے میں دریا پار کر لوں؟ اب امام صاحب بڑے چکر میں پڑے، کون سی دعا اس کو بتائیں، بھئی کشتی میں بیٹھنے کی تو دعا، لیکن بغیر کشتی کے دریا پار کرنے کی دعا تو ہم نے بھی نہیں کہیں پڑھی۔ اس نے کہا نہیں دعا تو ہوگی، جب ہر چیز کی دعا ہے تو اس کی بھی دعا ہوگی۔ اب کھڑی آدمی، امام صاحب کہیں گے بھئی ہم نے تو نہیں آپ سب کو بتاتے ہیں، ہم کو بھی بتائیے۔ تنگ کیا امام صاحب کو، بہت دن تک تو ٹالتے رہے، لیکن ایک دن ضد پہ آ گیا، اس نے کہا نہیں امام صاحب آج تو آپ کو بتانا ہی ہوگا۔ امام صاحب نے کہا یار تو بھی ایک دم آ گیا ضد پہ، چل جا، بسم اللہ پڑھ، اپنی بکریوں کو دریا میں ڈال اور اپنا کپڑا سمیٹ اور بسم اللہ پڑھ کے دریا میں کود جا، انشاءاللہ پار ہو جائے گا۔ اس گڑریے کو یقین ہو گیا کہ امام صاحب نے جو دعا بتائی ہے یہی دعا دریا پار کرنے کی۔ دوسرے دن اپنی بکریاں لے گیا، دریا کے کنارے سمیٹا سب کو، اپنا تہبند اوپر باندھا اور بکریوں کو دریا میں ڈالا اور بسم اللہ پڑھا اور واقعی دریا اس نے پار کر لیا۔ اور پھر دن بھر بکریاں چرایا، شام کو پھر واپس لایا، پھر اپنی بکریوں کو اکٹھا کیا، اپنا تہبند اوپر باندھا اور پھر بسم اللہ پڑھا، دریا میں کود گیا، اپنی بکریوں کو لے کے پھر پار چلا آیا۔ اب روز کا معمول ہو گیا اس کا کہ بسم اللہ پڑھتا اور دریا پار کر لیتا، پھر دن بھر بکریاں چرا واپس آ جاتا۔ اس نے کہا یار امام صاحب اتنے دن تک آپ چھپائے تھے اتنی اچھی دعا، اب تو میرے 4 آنے روز بچتے، کاش اگر آپ پہلے سے بتائے ہوتے
تو میرا نقصان نہیں ہوتا. اب اس کا معمول ہو گیا روز آنا, جاتا بسم اللہ پڑھ کے اور واپس آتا تو بسم اللہ پڑھ کے پار کر لیتا. ایک دن وہ شام کے وقت اپنی بکریاں لے کے آ رہا تھا اور چرا کے اپنے کندھے پہ اپنی لاٹھی رکھ کے گاتا ہوا آ رہا تھا مستی میں. اور جب کنارے آیا تو دیکھا امام صاحب بھی کھڑے ہیں اور ملاح سے بڑے ہی منت و سماجت کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے دریا کے اس پار کر دو. ملاح نے کہا مولوی صاحب اب یہ سورج ڈوب گیا, کشتی میں نے اپنی الٹ کے باندھ دی ہے, اب میں کشتی دوبارہ نہیں کھولوں گا, اب صبح ہی کو میں پار کروں گا. آپ چاہیے کہیں رہ جائیے, صبح آئیے گا پہلی فرصت میں آپ کو پار کر دوں گا. یہ سنتا رہا پیچھے سے. اس نے کہا امام صاحب آپ کو ہو کیا گیا, اس ملاح کی آپ اتنی چروری کر رہے ہیں, اتنی کوشش کر رہے ہیں, منت و سماجت کر رہے ہیں, آئیے نا آپ کی بتائی ہوئی دعا سے تو میں روز کشتی کے بغیر دریا پار کرتا ہوں. اب امام صاحب کو یاد بھی نہیں تھا کہ کون سی دعا میں نے کب بتائی. اس نے کہا بغیر کشتی کے تم پار کرتے ہو؟ کہا ہاں وہی جو آپ نے دعا بتائی اسی سے تو میں تب سے میں روز بغیر کشتی سے پار کرتا ہوں. امام صاحب کو یقین نہ ہو. اس نے کہا آئیے. امام صاحب کی ہمت نہ ہو کہ دریا میں بغیر کشتی کے جائے. اس نے بڑی غیرت دلائی کہ امام صاحب کیا ہو گیا آپ کو, آپ ہی نے تو دعا بتائی, میں روز اس سے پار کرتا ہوں, واقعی میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. آئیے آپ ابھی دیکھیے کیسے آپ پڑھیے بسم اللہ پار کر لیں گے جیسے میں کرتا ہوں. امام صاحب بڑی مشکل سے تیار ہوئے اور جب آئے گہرائی میں تو واقعی امام صاحب ڈوبنے لگے. ملاح آگے گزر گیا, چیخو پکار امام صاحب کی. جب ملاح نے پیچھے مڑ کو دیکھا تو امام صاحب چیخ رہے, چلا رہے. دوڑ کے آیا, اپنی پیٹھ پہ سوار کیا اور امام صاحب کو دریا کے پار کیا. جب سکون ہوا تو اس گڑریے نے پوچھا امام صاحب سے, اچھا امام صاحب یہ بتائیے کہ دعا تو آپ ہی نے بتائی تھی مگر آپ ڈوبنے کیوں لگے, یہ مجھے بتائیں. میں تو روز اسی دعا کو پڑھ کے پار کرتا ہوں, آپ ڈوبنے لگے, آپ ہی نے بتایا دعا. تو امام صاحب کا جواب سنیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. امام صاحب نے کہا بڑی سچائی سے کہ جو دولت یقین کی تمہارے پاس ہے وہ دولت میرے پاس نہیں. اگر وہ یقین کی دولت میرے پاس بھی ہوتی تو میں بھی دریا تمہاری طرح پار کر لیتا. مولانا روم فرماتے ہیں یہ واقعہ لکھنے کے بعد کہ اللہ کے بندو جب تک تم یقین کی منزل سے فائز نہیں ہوگے تب تک تمہاری زندگی کی مشکلات حل نہیں ہوں گی. جب تک تم شک و شبہے میں رہو گے اس وقت تمہاری مشکل آسان کے بجائے اور بڑھتی جائے گی. اور جب تم یقین کر لو گے کہ یہ چیز واقعی ہونی ہے اس طرح تو پھر تمہاری زندگی کی مشکلیں اسی طرح آسان ہو جائیں گی جیسے اس بکری کے چرواہے کی مشکل آسان ہو گئی تھی. اعلیٰ حضرت کا نام آپ سنتے ہیں. پہلی بار جب حج کرنے گئے تو اپنے والدین کے ساتھ گئے تھے اور بحری جہاز سے اس وقت سفر ہوتا تھا تو جہاز جب قریب ہوا تو وہ موجوں کے نظر ہو گیا اور سمندر میں لہریں اٹھی بڑی طوفانی. اور اس کے ملاحوں نے یعنی جہاز چلانے والے پائلٹ نے یہ کہا کہ وہ جہاز ڈوب جائے گا. اس کے عملہ نے اعلان کر دیا کہ یہ جہاز ڈوب جائے گا, اب جہاز نہیں بچے گا, آپ لوگ اپنا انتظام کر لیں. سب لوگوں نے کفن پہن لیا اور اب یہ یقین کر لیا کہ ہم تھوڑی دیر کے مہمان ہیں. اعلیٰ حضرت کی والدہ نے کہا بیٹا احمد رضا جہاز ڈوبنے والا ہے, تم کیا سوچ رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے کہا واللہ العظیم ماں یہ جہاز نہیں ڈوبے گا, سبحان اللہ, جہاز نہیں ڈوبے گا. ماشاءاللہ. ماں نے کہا بیٹا پورے جہاز میں کوہرام مچا ہوا, لوگ کفن پہن چکے ہیں اور تم کہہ رہے ہو جہاز نہیں ڈوبے گا. کس یقین کی بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ یقین کس چیز پر ہے تمہارا, کیسے سمجھا تم نے؟
تو کہا ماں میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص دعا پڑھ لے بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، ماشاءاللہ وہ جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ میں نے وہ دعا پڑھ کے جہاز پہ سواری کی ہے، میں سوار ہوا ہوں، مجھے اپنے رسول کی حدیث پر اتنا یقین ہے کہ جو میرے نبی نے فرما دیا ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک حق ہے حضرت، ماشاءاللہ۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیر ہے۔ یقین پہ رہیے، اللہ و رسول کے ارشادات پر یقین کریں کہ جو اللہ و رسول نے ارشاد فرمایا ہے وہی ہونا ہے، عزتیں وہی سے ملنا ہے، مشکلات وہی سے حل ہونی ہے۔ اس لیے آپ ادھر ادھر یمین و شمال متوجہ ہوئے بغیر اللہ و رسول کے حکم پہ عمل کریں، اس یقین کے ساتھ کہ اگر ہم نے عمل کیا تو انشاءاللہ اللہ ہماری مشکل آسان فرما دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور دیکھیے مل جل کے رہیے، محبت سے رہیے۔ ایک چیز بتائیں آپ کو، وقت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بغیر کہے بھی نہیں رہا جاتا اور ٹائم ہو رہا ہے۔ نماز مسجد میں آپ پڑھنے جاتے ہیں 5 وقت، تو یہ نماز پڑھنے کا مقصد کیا آپ نے سمجھا؟ مسجد صرف اس لیے آپ مسجد کے لیے چندہ کیے نا، مسجد بن گئی ہے 2 منزلہ بن جائے گی، تو کیا مسجد بننے کا مقصد صرف یہی ہے کہ نماز پڑھیں گے اس میں آپ؟ بولیے۔ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مسجد کا مقصد ہے نماز پڑھنا۔ بھائی یہ بتائیے نماز جو سب سے زیادہ پاورفل ہے وہ کون سی نماز ہے؟ بولیے۔ جو رب سے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے بندے کو وہ نماز جانتے ہیں کون سی ہے؟ وہ نماز تہجد ہے۔ وہ تہجد کی نماز، تہجد کی نماز کے لیے مسجد کی ضرورت ہے؟ بولیے۔ کہاں پڑھتے ہیں تہجد کی نماز؟ مسجد میں؟ بولو یار، گھر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اپنے گھر کا کمرے کا دروازہ ایسا کھولتے تھے کہ آپ کی اہلیہ یعنی ام المومنین بھی بیدار نہ ہو سکے، اور جب فجر کے لیے اٹھتے تھے تو اپنے اہل کو بیدار۔ تہجد کی نماز گھر میں آدمی پڑھتا، اس کے لیے کوئی اذان نہیں ہے، اس کے لیے کوئی جماعت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی امام نہیں ہے، اس کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو سب سے پاورفل نماز ہے وہ نماز کون سی ہے؟ تہجد ہے، اور اس کے لیے نہ مسجد کی ضرورت، نہ امام کی ضرورت، نہ جماعت کی ضرورت۔ بولیے۔ تو مسجد کی ضرورت جو 5 وقتہ نمازوں کے لیے پڑتی ہے وہ کیا صرف نماز کا مقصد ہے اس کا؟ نہیں نہیں، نماز ہی نہیں ہے، نماز تو ہے ہی ایک مقصد، لیکن اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں گے فجر میں اپنے بھائی کو نہیں پائیں گے، ظہر میں نہیں دیکھیں گے، عصر میں نہیں دیکھیں گے، مغرب میں نہیں دیکھیں گے، تو عشاء میں آپ کو خیال آئے گا چلو دیکھیں میرا بھائی آتا تھا نماز پڑھنے، وہ کیوں نہیں مسجد میں آیا؟ کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا؟ اس کی عیادت کی جائے، اس کی خیریت پوچھی جائے، اس سے محبت کیا جائے، کیوں آخر نہیں آیا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو کم سے کم مسجد میں جانے سے آپ کو اپنے بھائی کی محبت دل میں پیدا ہو۔ بولیے، مقصد سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، دل ملیں گے جب آپ صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور صف سیدھی کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ٹیڑھی نہ کرو صف، کیوں؟ ٹیڑھی کرو گے تو تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، سیدھی رکھو گے تو تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے۔ تو یہ محبت بھی مقصد ہے مسجد میں جانے کا، آنے جانے کا جو ثواب ہے وہ الگ ہے۔ محبت ایک دوسرے سے پیدا۔ سرکار نے جو مسجد بنائی، مسجد نبوی، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ چاہیے گا دیکھیے گا، اس میں ستونوں کو دیکھیے گا، یہ ستون وفود ہیں، مسجد ریاض الجنہ کے اندر ہے۔ ستون وفود کا مطلب یہاں سرکار مسجد ہی میں بیٹھ کر بادشاہوں کی طرف سے آنے والے وفود سے ملاقات،
اسی مسجد میں سرکار اپنے صحابہ کو پڑھاتے تھے، اسی مسجد کے کنارے اصحاب صفہ کا چبوترا تھا، صفہ جس پر تقریباً 70 صحابہ بیٹھتے تھے، اسی مسجد میں سرکار نے ہزاروں صحابہ کو پڑھایا، کسی کو محدث، کسی کو فقیہ، کسی کو مفسر، کسی کو خلیفہ، کسی کو امیر المومنین، کسی کو سپہ سالار، کسی کو صوفی بنایا۔ یہ سارا کام جو سرکار نے کیا وہ مسجد نبوی سے کیا۔ یہی اسلام کی سب سے پہلی مسجد بھی ہے، یہی مسلمانوں کی یونیورسٹی بھی تھی، یہی اسلام کی سب سے پہلی مدینے میں درسگاہ بھی تھی اور سجدہ گاہ بھی تھی۔ اللہ کے رسول نے اسی مسجد سے پوری دنیا کے لیے صحابہ کرام کو تیار کر کے بھیجا، اور تقریباً نصف صدی کے اندر صحابہ نے دنیا کے بیشتر حصوں میں اسلام کا ڈنکا بجا دیا۔ کہاں تربیت کی اس کی؟ اسی مسجد میں کیا۔ تو مسجد میں آئیے جائیے تو صرف اس لیے نہیں کہ نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ، وہ تو واجب ہے، لیکن اس لیے بھی کہ آپ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو سمجھیں، ایک دوسرے کے قریب رہیں۔ کسی کو خوش کرنا، محبت بانٹنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ۔ اللہ کے رسول کے بارے میں لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے، اخلاق آپ کا اتنا نرم نہ ہوتا، نرم آپ کے پاس ہے، یہ بھیڑ سب آپ کے پاس ہے، نرم دلی اگر آ جائے تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسجدوں میں جانتے حضرت عمر کا ذکر ابھی کون کر رہے تھے؟ آپ کر رہے تھے شاید، حضرت کر رہے تھے۔ مخدوم گرامی مرتبت حضرت مفتی علاء الدین صاحب قبلہ، جن کی تقریر آپ نے بڑی ہی بصیرت افروز سماعت فرمائی، بڑے اچھے وقت میں آپ کی تقریر ہو گئی، مجھے خوشی ہے کہ جب لوگ تھے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، سمجھ لیں، تقریر بھی ایک ہو گئی اچھی اور چندہ بھی ہو گیا، جلسہ تو ہو گیا الحمدللہ۔ اب ہم تو زبردستی آپ کو سنا رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ اچھا، کوئی زبردستی چلیں۔ حضرت عمر جانتے ہیں کیا کرتے تھے؟ میں تو امام لوگوں سے بھی عرض کرتا ہوں، ایسا نہیں خالی امام لوگوں کی بات ہی کرتا، امام لوگوں کے لیے تو میں جا کے لڑائی بھی لڑتا ہوں کہ ان کی تنخواہیں بڑھاؤ۔ بمبئی میں ایک امام صاحب ہمارے شاگرد ہیں، ان سے گئے پوچھے تو کہیں 5000 کا ہے۔ 5000 کون ہے بھائی اس کا؟ متولی ذرا بلاؤ۔ ہو گئے مولوی صاحب ہیں جو کھڑے، مولوی صاحب بولا، ان کو سمجھایا کیا کرو گے مسجد کا پیسہ؟ مسجد کا تو پیسہ دوسری مسجد میں بھی نہیں لگے گا، اس پیسے کو کیا کرو گے؟ تم تو استعمال کر ہی نہیں سکتے، دوسری مسجد والے بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ پیسہ دو، مؤذن کو دو، امام کو دو، تنخواہ دو اتنی کہ کم سے کم بمبئی میں 5000 کا کیا مطلب ہے؟ تو 2000 بڑھا۔ اچھا ختم، ایک بجے تک۔ اچھا چلا، 1 بجے تک پرمیشن، تو 1 بجے انشاءاللہ یہ جلسہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کرتے، فجر کی نماز خود پڑھاتے، اور فجر کی نماز پڑھانے کے جیسے ہی سلام پھیر کے دائیں بائیں ایسے مسلیوں پر نگاہ ڈال دیتے، اتنی دیر میں سمجھ جاتے کہ کون غیر حاضر ہے، اس کے گھر جاتے۔ ایک دن وہ گئے، دیکھا ایک نوجوان نہیں ہے نماز فجر میں، تو گھر گئے اور اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی بوڑھی خاتون نکلی، اور جب نکلی وہ تو کانپنے لگی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کو دیکھ کے۔ تو آپ نے فرمایا تیرا بیٹا نماز میں نہیں نظر آیا؟ کہا حضور نماز میں نہیں گیا ہو؟ اچھا میں دیکھتی ہوں، سو تو نہیں گیا؟ اندر گئی، بیٹا سو رہا تھا، ماں نے بس اتنا کہا بیٹا تم سو رہے ہو؟ امیر المومنین عمر بن خطاب دروازے پہ کھڑے ہو کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کیسی نیند اور کیسا بستر! امیر المومنین حضرت عمر کا نام سن کے تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا۔ اے انسانوں کا کیا حال! جب نام سنا اس نے کہ امیر المومنین میرے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں،
جلدی سے اٹھا، اس کو اپنا پائجامہ باندھنا تھا لیکن باندھا نہیں کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، ایک ہاتھ سے اپنا پائجامہ پکڑا ایسے ازار اور دوڑتے ہوئے امیر المومنین کے سامنے جا کے کھڑا ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیوں جناب نماز فجر میں کہاں تھے آپ؟ ایسے ہی حساب لیتے تھے۔ کہا حضور آنکھ لگ گئی، سو گیا، نہیں پہنچ پایا مسجد نبوی میں۔ تو فرماتے اچھا پھر آنکھ کھل کیسے گئی تمہاری؟ کیسے کھل گئی؟ اب کچھ بول ہی نہیں رہے۔ ارشاد فرماتے اللہ کے بندے، جب اللہ کے منادی نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تب تمہاری نیند نہیں کھلی، اور جب تمہاری ماں نے کہہ دیا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب دروازے پہ کھڑے ہیں، تو تمہاری نیند ایسی کھل گئی کہ اپنا پائجامہ بھی ڈر کے مارے نہیں باندھے، تیزی سے دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ کاش تم عمر سے کہیں زیادہ اپنے رب سے ڈرتے تو تم مسجد نبوی آ گئے ہوتے۔ اللہ کے بندو، عمر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس سے ڈرو جس سے عمر بھی ڈرتے ہیں۔ اگر تم ڈرتے تو تم اپنا بستر چھوڑ کر مسجد نبوی آ جاتے۔ اس لیے آج حضرت عمر تو نہیں ہے، یہ عمر کے غلام ہیں سب۔ اس لیے اگر یہ آپ سے گزارش کریں مسجد میں آنے کے لیے تو مسجد میں آئیے، نماز کے لیے کہیں نماز کے لیے آئیے، قرآن پڑھنے کے لیے کہیں، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن اپنے مولانا صاحب سے، اختر صاحب سے سیکھ لیں، ورنہ مرنے کے بعد افسوس ہوگا کاش ہم قرآن پڑھے ہوتے۔ یہ علماء نعمت ہے، ان کی قدر کریے اور ان کی عزت کیجئے، احترام کیجئے۔ مولانا مسعود صاحب مبارک پور سے، حضرت مفتی علاء الدین صاحب مہداول سے آپ کے بچے کا نکاح پڑھانے نہیں آئیں گے، آپ کا جنازہ پڑھنے نہیں آئیں گے، آپ کے ایصال ثواب کے لیے نہیں آئیں گے، آپ کے بچوں کی پیدائش پر داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کے لیے نہیں آئیں گے، آپ کے بچوں کے پڑھانے کے لیے ہم نہیں آ پائیں گے، یہی مولانا اختر صاحب کام آئیں گے جو آپ کی مسجد میں رہتے ہیں، جو 24 گھنٹہ آپ کے گاؤں میں رہتے ہیں۔ اس لیے جو 24 گھنٹہ سروس دے آپ کو، اس کی عزت کیجئے، اس کا احترام کیجئے۔ اگر ہمارے لیے آپ اٹھتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، دستبوسی کرتے ہیں، تو میں آپ سے بہت دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے علماء کی عزت کیجئے جو آپ کی آبادیوں میں رہتے ہیں، آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں، ان کی عزت کیجئے، ان کی قدر کیجئے۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی خوشحال رہیں گے اور آخرت میں بھی ان کی برکتوں سے اللہ آپ کو بخش دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو توفیق خیر سے نوازے۔ میں نے اپنی اس مختصر سی گفتگو میں جو کچھ بھی عرض کیا، اس میں جو حق ہے، جو ثواب ہے، جو صحیح ہے، وہ سب میرے رب کی طرف سے ہے۔ میرے بیان میں، میرے سمجھانے میں، خود میرے سمجھنے میں، میری تعبیر میں جو بھی غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں، وہ سب میری طرف سے ہے۔ اللہ مجھے حق کہنے، حق سنانے، خود حق پہ قائم رہنے اور حق کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔